بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسی ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو خیر و عافیت والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گی سورہ بلد کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک۔ تو چلیں جی چلتے ہیں سبق کی طرف اور سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ لا مد منفصل ادائیگی کمپلیٹ ہونی چاہیے۔ حمزہ کو قاف کے ساتھ ملاتے ہوئے یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ قلقلہ ہو رہا ہے۔ قلقلے کی ادائیگی کو ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے۔ لا اقسم بہذا، ہا کی ادائیگی بھاری ہے، ہا سینے سے ادا ہوگا۔ بہذا البلد، بہذا البلد، آیت ختم ہو رہی ہے، دال پر قلقلہ ہوگا۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اچھا جی، جتنے بھی قواعد ہیں نا، اظہار، اخفاء، اقلاب اور ادغام، یہ سب بھی غنوں کی ہی ایک قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان میں بھی تھوڑا سا کہیں نہ کہیں غنہ ہو رہتی ہے۔ دیکھیں نا، حلم رکنا ہوتا ہے، وانت آواز چھپ رہی ہے لیکن رکنا ہے وہاں پہ 2 سیکنڈ تک۔ وانت حلم بہذا البلد، وانت حلم بہذا البلد، ووالد وما ولد۔ یہاں پہ ہماری غلطی ہوتی ہے، ووالدیوں، اس واو کو نہیں کھینچ رہی ہوتی، یا پھر اس کو لمبا کر دیتی ہیں۔ اس کو نہیں کھینچنا، متحرک ہے، واو الف زبر وا حروف مد ہے، تو اس کو ہمیں کھینچنا ہے 1 الف کی مقدار کے برابر۔ ووالد وما ولد، ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی، قاف کو دال کے ساتھ ملاتے ہوئے قلقلہ، خا کو نہیں کھینچنا، لام کو قاف کے ساتھ ملاتے ہوئے یہاں پہ قلقلہ ہو رہا ہے۔ انسانہ اخفا کا قاعدہ اور اخفا کی ادائیگی کو کمپلیٹ کرنا ہے، فی حروف مد کی ادائیگی کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد۔ یہاں پہ ہماری غلطی ہوتی ہے ایحسب، اس حمزہ کو ہمیں نہیں لمبا کرنا کیونکہ حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ زبر کی حرکت ہے۔ ایحسب ان لن، حمزہ کو لام کے ساتھ ادغام مع غنہ نون ساکن کے بعد، ادغام بلا غنہ، نون ساکن کے بعد یرملون میں سے لام آ گیا، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ گیا، تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ ادغام بلا غنہ، ادغام مع غنہ۔ ان لن یقدر علیہ احد، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد۔ یہ میم کی علامت ہے، وقف لازم کی علامت ہے، تو یہاں پر ہمیں لازمی رکنا ہوتا ہے، وقف کرنا ہوتا ہے، چاہے یہ آیت کے درمیان میں ہو چاہے آیت کے آخر میں ہو۔ یقول اہلکت، قو، قاف واو پیش قو کیا ہے؟ حروف مد، اس کو ہمیں کھینچنا ہے۔ یقول اہلکت، ہا کی آواز نہیں آنی چاہیے، ہالکتو نہیں، اہلکت، مالل، لام کو لام کے ساتھ ملاتے ہوئے ادغام بلا غنہ قاعدہ ہو رہا ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، 2 زبر پر جب بھی ہمیں رکنا ہے، وقف کرنا ہے، تو 2 زبر کو کیا پڑھنا ہے؟ ہمیں 1 زبر پڑھنا ہے الف کے ساتھ پلاتے ہوئے۔
یقول اہلکت مالا لبدا، ایحسب با کی غلطی نہیں ہونی چاہیے، با کو نہیں کھینچنا، الم یرہ احد، ایحسب الم یرہ احد، ایحسب الم یرہ احد، الم نجعل لہ عینین، الم نجعل لہ عینین، الم اظہار شفوی، نج قلقلہ ہو رہا ہے، عین کو لام کے ساتھ ملاتے ہو، یہاں پہ ہمیں صرف اور صرف ادغام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی دو آپشن ہو ہمارے پاس، ایک ساکن ہو اور دوسرا مشدد ہو، تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، مشدد حرف کے ساتھ ملانا ہوتا ہے، ساکن کو ختم کر دینا ہوتا ہے۔ الم نجعل لہ عینین، اس پہ ہماری غلطی ہوتی ہے اے نین یا پھر ای نین، یہ غلط ہے، عینین، الم نجعل لہ عینین، ولسانا وشفتین، ولسانا وشفتین، ولسانا ادغام مع غنہ، وشفتین، ولسانا وشفتین، وہدیناہ النجدین، وہدیناہ النجدین، وہا کسی کو بھی نہیں کھینچنا، دئی حروف لین ہے، نون کے اوپر کھڑی زبر کی حرکت ہے، اسے ہمیں کھینچنا ہے الف کی مقدار کے برابر، ہا کو نون کے ساتھ ملاتے ہو، یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے تو غنے کے ادائیگی کو ہمیں یہاں پر کمپلیٹ کرنا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ تو آج کا میرا کوشچن یہ ہے، یہاں پر اور یہاں پر جو قاعدہ ہو رہا ہے کیا وہ سیم ہی ہے یا پھر کوئی فرق ہے؟ ادھر اور ادھر جو قاعدہ ہو رہا ہے کیا یہ سیم ہی ہے یا کوئی ان کا فرق ہے، ان کا نام جو ہے علیحدہ سے ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔